جو قرآن کی آیت لکھ کے سینے پہ لٹکا لے، جب اس کے مسائل حل ہوتے ہیں تو جو قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آپ جانتے ہیں قرآن اگر پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کی برکت سے لوگوں کا خوف دل سے نکلے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، زبان پر سچائی جاری ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، آپ کی شخصیت باروب بنے گی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، آپ کی شخصیت با اثر بنے گی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، آپ کی ذلتیں عزتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، دشمنوں کو اللہ تمہارے قدموں میں جھکائے گا۔ دشمن کتنا بھی بلند ہوگا وہ نیچے ہوگا اور تم اوپر نظر آؤ گے۔ قرآن پکڑ کر تو دیکھو، قرآن تھام کر تو دیکھو، قرآن کو طاق کی زینت بنانے والے، قرآن کو اپنے سینے کی زینت بنا کے دیکھ، قرآن کو طاقوں میں رکھنے والے اور جزدان میں لپیٹ کر بند کرنے والے، اس کو اپنے دل میں بند کر کے دیکھ، قرآن مقدس کو سچے دل سے تھام کے دیکھو، انشاءاللہ جب وہ دشمن مغلوب ہوگا آپ کو غلبہ نصیب ہوگا۔ وقت کی حکومتیں تمہارے قدموں میں گرتی نظر آئے گی۔ ایک بار قرآن پکڑ کر دیکھو، قرآن تھام کے دیکھو، سب کی کتابیں پڑھنے والوں رب کی کتاب پڑھ کے دیکھو، سب کی کتابوں پہ دل دینے والوں رب کی کتاب کو دل دے کے دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں زمین پہ کھڑے رہنے والے کو آسمان کے تارے چمکتے نظر آتے ہیں، مگر آسمان والوں کو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے دکھتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے۔ قرآن کو پکڑو، اس لیے کہ قرآن ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے، قرآن بلند کر دیتا ہے، قرآن عزت دیتا ہے، قرآن عروج دیتا ہے، قرآن کامیابی دیتا ہے، قرآن کامرانی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ جس نے قرآن پڑھا اس کی زندگی سنور گئی۔ اور میرے آقا نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب برپا کیا تھا وہ قرآن کا انقلاب تھا، قرآن کی تلاوت کا انقلاب تھا، تعلیم قرآن کا انقلاب تھا۔ ایک روایت دل کے کانوں سے سن لے۔ ایک شخص ہے جن کا نام حضرت طفیل ہے، حضرت طفیل ابن عمرو دوسی ہے۔ اللہ اکبر، وہ مکۃ المکرمہ آئے۔ توجہ کرنا میرے نوجوانوں، جو بوڑھے ہیں انہوں نے تو دنیا دیکھ لی ہے۔ اے جوانوں، اب دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں قرآن تھامنا ہے، قرآن لے کر آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کی طرف آؤ۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی طرف بلایا، نہ عرب کی طرف بلایا، نہ عجم کی طرف بلایا، نہ سیاہی کی طرف بلایا، نہ سفیدی کی طرف بلایا۔ میرے آقا نے نہ کی طرف بلایا، نہ قبیلے کی طرف بلایا، حضور نے قرآن کی طرف بلایا۔ آؤ قرآن کی طرف پلٹیں، آؤ قرآن کی طرف رجوع کریں، آؤ قرآن کی طرف توجہ کریں۔ اللہ اللہ، دشمن دوست کیسے ہوتے ہیں، بیگانہ اپنا کیسے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، طفیل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا، مکے میں ہنگامہ تھا، مکے میں طوفان تھا۔ کیا طوفان تھا؟ جو بھی تاجر مکے میں آتا اس کو آتے ہی مکے والے گھیر لیتے۔ مکے کے وہ دشمن، وہ گنڈے جو رسول اللہ کے خلاف تھے وہ گھیر لیتے۔ ان میں اونچا اور بڑا نام جو ہے اللہ اکبر اس بدماشی میں ابو جہل کا ہے۔ یہ بڑا زیادہ بدتمیز تھا، اس کو اس امت کا فرعون کہا گیا۔ طفیل کہتے ہیں ابو جہل میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا طفیل محمد کو تو جانتے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن نام سنا ہے۔ کہا آج کل بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ طفیل ان کے قریب نہ جانا، جو ان کے قریب جاتا ہے معاذ اللہ وہ جادوگر ہیں، ان کے جادو کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو نے بھی قریب نہ جانا ورنہ تو جادو کا شکار ہو جائے گا، تو اپنے مذہب سے بدزن ہو جائے گا، تو اپنے مذہب سے دور ہو جائے گا۔ طفیل کہتے ہیں ابو جہل نے اتنا خطرناک پروپیگنڈا کیا، ہمیں قرآن کے سانچے میں ڈھل جانا ہوگا، اپنی زندگی میں قرآن شامل کرنا ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا اپنے ضمیر سے پوچھو مسلمان کتنے مسلمان ہیں جو روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ واٹس ایپ گھنٹوں گھنٹوں کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ فیس بک کتنے لوگ چلاتے ہیں؟ یوٹیوب کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ اور قرآن کتنے لوگ صرف پڑھنے کی، بلکہ بیشتر مسلمان وہ ہیں
جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے وہ سن لیں. ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا، انہوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا نا، وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا. اندھا. جو دنیا میں اندھا پیدا ہو، دنیا کی کوئی چیز دیکھ پاتا ہے؟ اور قیامت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا، قیامت میں تو جنت ہوگی، قیامت میں تو رسول اللہ کا دیدار ہوگا. اب آپ سے پوچھتا ہوں، اندھے اٹھو گے قرآن نہ پڑھنے پر تو کیا دیکھو گے، کیا مزے لوگے؟ قرآن مرنے سے پہلے پڑھنا سیکھ لو. علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ علماء کا جو اتنا درد ہے نا، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، ٹائم نہیں ملتا. میں نے کہا کمپیوٹر سیکھنے کا ٹائم ملا، ڈاکٹر بننے کا ٹائم ملا، انجینئر بننے کا ٹائم ملا، وکیل بننے کا ٹائم ملا. واٹس ایپ سیکھا، بڈھے بڈھے واٹس ایپ چلا رہے. چلائیں، اچھی بات ہے، کوئی میں وہ نہیں کرتا، لیکن بڈھے واٹس ایپ چلا رہے تو تنگ کیے ہوئے جن کے پاس نمبر ہے، ہر 2-4 منٹ پر کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے، کیونکہ کوئی کام ہی نہیں. وہ بڑے بوڑھے، معاف کرنا، بڑی عجیب بات ہو گئی ہے. نوجوان تو جہاں بیٹھے وہاں، بلکہ اب تو لوگ اسٹیج پر بھی موبائل سے نظریں نہیں ہٹاتے، وہ اس پہ گھسے ہی رہتے ہیں. حالانکہ فرمایا گیا جب رسول اللہ کی بات ہو رہی ہو تو اس بات کا احترام ایسے ہی کیا جائے جیسے اگر حضور ہمارے سامنے ظاہر میں موجود ہوتے تو حضور کا کتنا احترام کرتے. حضور کی باتوں کا بھی اتنا ہی احترام ہونا چاہیے. کیا موبائل 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 کا نشہ چڑھی ہے ایک دم، اور لوگ ہنستے ہیں اصلاح کرنے پر. حضور کی باتیں ہو رہی ہے، موبائل میں ہے، موبائل لے کر کے کھڑے، موبائل لے کر کے بیٹھے. اللہ کے بندو، جب پتا ہے کہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، اس میں مل جائے گا، تم اپنا وقت ضائع کیوں کر رہے؟ تمہاری پوری توجہ موبائل پر ہے، تمہاری توجہ حضور کے فرامین پر کب ہے؟ محروم نہ بنو، آداب سیکھو، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو. عرض کیا کر رہا تھا؟ غلط پروپیگنڈا ہونے دو، قرآن سیکھو، قرآن اپنی زندگی میں شامل کرو. اور فقیر کی بات لکھ کے رکھنا، قرآن جس دن مسلمان کی زندگی میں شامل ہو جائے، اس دن ہمارے لیے انقلاب کا دن ہوگا، اس دن ہمارے لیے ترقی کا دن ہوگا. قرآن تھام لو، سیکھ لو. اور قرآن سیکھنے کے لیے کوئی اچھا عالم مل جائے، 3 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا. 3 مہینے میں قرآن پڑھنا سیکھو. اور اچھے سے اگر 5 پارے پڑھ لیے کسی اچھے عالم سے تو آگے کے 25 پارے آپ خود پڑھ سکتے ہو. اس لیے میری گزارش ہے، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اتنے ہزاروں کے مجمع سے اگر آپ یہ کہتے نا کہ امیر القادری ہمارے پیر پکڑے گا تو ہم قرآن پڑھ لیں گے، تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں آپ کے پیر پکڑ کر کہتا کہ قرآن پڑھ لو. ڈاکٹر بنو، ٹیچر بنو، انجینئر بنو، سب بنو، لیکن پہلے قرآن کے قاری بنو، کیونکہ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی. جو ڈگری قبر کے اندر کام آئے گی وہ ایمان کی ڈگری ہوگی، جو ڈگری قبر تک جائے گی. بلکہ جو قرآن دنیا میں پڑھتا تھا اس کو قبر میں بھی تلاوت کا شرف نصیب ہوگا، قبر میں بھی وہ قرآن پڑھے گا. قرآن سے شوق پیدا کرو، قرآن سے ذوق پیدا کرو. اور جب قرآن پڑھنے لگو گے تو میری بات پر آپ کو یقین آئے گا. آج نہیں آتا، آپ کو قرآن کے بغیر اچھا ہی نہیں لگے گا. قرآن آپ کو بڑا خوبصورت، اللہ کا کلام ہے میرے بھائی. اللہ کا کلام کیا چیز، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے. یہ بات کہہ دوں، خدا سے اچھا کوئی نہیں، اس کے کلام سے اچھا کسی کا کلام. اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ. جو صرف اپنے بچے کو دیکھ کے ناظرہ قرآن پڑھا دیتا ہے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن خالہ اماں سے نہیں پڑھانا، ایرے گہرے سے نہیں پڑھانا. جو بہترین قاری مخرج کے ساتھ صحیح پڑھا سکتا ہو اس کو پڑھانا. کیونکہ ٹیوشن اور کوچنگ کے لیے تم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، تو قرآن پڑھانے کے لیے اگر لاکھوں کرنا پڑے تو لاکھوں خرچ کرو. میں ان مدارس کو سلام کرتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. ان علماء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. دشمن نے غلط پروپیگنڈا کیا، ابو جہل نے. طفیل اتنے اس سے متاثر ہو گئے، کانوں میں روئی ٹھوس لی، روئی ڈال لی کان میں. توجہ کرنا، بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے مسلمان جوانوں. کانوں میں روئی ڈال لی اس نے، طفیل نے.
اور اس کے بعد سوچا کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہیں آنا چاہیے، میں ملوں گا بھی نہیں، ان کی بات سنوں گا بھی نہیں۔ کہتے ہیں طفیل آخری رات آ گئی، اب مجھے چونکہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا، آخری رات آ گئی، مجھے مکے سے جانا کہاں تھا؟ اپنے وطن۔ میں نے سوچا محمد عربی تو گھر میں سو رہے ہوں گے، چلو چل کر آدھی رات کے بعد کعبے کا طواف کر لیتے ہوئے۔ کعبے کا طواف اور حج وغیرہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو مسلمان نہیں تھے مکے والے وہ بھی کرتے تھے، آس پاس والے بھی کرتے تھے، تو میں کعبے کا طواف کر لوں۔ تو طواف کعبہ کے لیے جب میں نے مطاف پہ قدم رکھا تو طفیل کہتے ہیں، اب میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ طفیل کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، چاند کی دودیا روشنی، میں اپنے الفاظ کے جائیں بطور مفہوم پیش کروں، چاند کی دودیا روشنی مطاف کی زمین کو مزین کر رہی تھی، اور غلاف کعبہ سے چھن چھن کر انوار و تجلیات نکل کر قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک دلکش سی آواز، ایک سریلی سی آواز، اس آواز کا کیا کہنا جسے لہن داؤدی بھی رشک کی نگاہ سے دیکھے۔ ہائے ہائے وہ آواز، لہن داؤدی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب داؤد زبور پڑھتے ہیں، توجہ کریں، داؤد زبور پڑھیں تو داؤد کی زبور سننے کے لیے پرندے ٹھہر جائیں، ہوا رک جائے، پانی بہنا بند ہو جائے، یہ داؤد کی تاثیر علیہ السلام۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ کی آواز نکلے تو خالق کائنات، خلاق کائنات، کائنات کو پیدا کرنے والا خداوند قدوس اس آواز کا مشتاق ہے، مشتاق۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو دیکھیں ان کے چہرے کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی آواز کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی ملاقات کا بھی اشتیاق ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں جگہ جگہ ہے، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، جگہ جگہ قل کیوں ہے؟ یعنی محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے۔ یا اللہ پاک کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما دے، یہ آپ سے کیوں سننا چاہتا ہے تو استاد زمان بڑے خوبصورت لب و لہجے میں اس کی عقدہ کشائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ طفیل کہتے ہیں خوبصورت سی آواز میرے کانوں میں آ گئی، میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے تو آواز والا کتنا خوبصورت ہوگا، آواز والے کا انداز کیا ہوگا۔ آواز خوبصورت، کلام خوبصورت، اس کا چہرہ بھی تو دیکھیں۔ طفیل کہتے ہیں میں بےتاب ہو گیا، میں بے قرار ہو گیا، اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا اور میں دوڑ کر کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور ہی تھے جو نماز میں تلاوت کر رہے تھے اور میرے کان اس طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے سوچا یہ شاعری بھی نہیں، یعنی نظم بھی نہیں، یہ نثر بھی نہیں، نہ نظم ہے نہ نثر ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر، نظم کہیں تو کیسے کہیں، نثر کہیں تو کیسے کہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ جب بندے کے کلام کی یہ شان ہے تو اس کے بنانے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، اس کا کوئی جواب ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہاں ردیف و قافیے کی ساری رانائیاں قربان ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، آئے کہاں سے لائے کلام؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى آلہ یتمطى اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ یہ رانائیہ تو دیکھے، کروڑوں ردیف و قافیے بھی حیرت سے تک رہے ہیں کہ آخر اس کلام کو کہے تو کیا کہے۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں سوا نہیں بلکہ جسم میں جان۔
رعنائیاں، لیکن نہ ہم اس کو ردیف کہتے ہیں نہ قافیہ کہتے ہیں۔ قرآن کی رعنائیاں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ اختصار دیکھیں تو یہاں تک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اختصار کی انتہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ اور معنی کا حال یہ توجہ کریں، کسی کے کلام میں اتنے معنی نہیں، توجہ ہے آپ کی، جس کے رب کے کلام میں معنی۔ قرآن کا نزول بند ہو گیا، قرآن کا نزول بند ہو گیا، معنی کا نزول آج بھی غلاموں کے دل پہ ہو رہا ہے۔ ایسے معنی، زندہ کلام ہے، زندہ کلام ہے حی و قیوم کا۔ ایک مرتبہ سنا دوں آپ کو، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ لوگ معنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھکے، الگ الگ معنی، روز نیا معنی، کوئی بن کے تو دیکھیں اس در کا غلام۔ ایک بار حضرت ابی بن کعب نے تلاوت کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو بہت تھے، اس دن بیان یہ کیا، والعصر زمانہ مراد ہے محبوب کا زمانہ ہے، والعصر عصر اس سے نماز عصر بھی ہے، وقت عصر بھی ہے، لیکن میرے امام نے اس کا ترجمہ کہیں تفسیر کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر یہ لیا، زمانے محبوب کی قسم۔ والعصر کا مطلب محبوب تیرے زمانے کی قسم۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے زمانوں سے بہتر زمانہ محبوب تمہارا زمانہ۔ خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی، آقا فرماتے خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کرنی سے کیا مراد؟ مطلب میرے زمانے سے کیا مراد؟ توجہ ہے آپ کی، عاشق کسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قرنی سے کیا مراد؟ قرنی سے کیا مراد؟ وہ حضور کا وصال ہو گیا، زمانہ ختم کا نہیں، جب تک خلافت راشدہ قائم رہی حضور کا ظاہری زمانہ موجود رہا، کیونکہ حضور نے عصری نہیں فرمایا بلکہ قرنی فرمایا، کیونکہ عصری کہتے تو بھی کام ہو جاتا، قرنی کیوں فرمایا؟ قرنی قرنی قرنی، جس میں قاف ہے، را ہے، نون ہے، یا ہے، مطلب اس میں بھی 4 حروف ہیں۔ قرنی بہترین زمانہ میرا زمانہ، تو قرنی کا مطلب کیا؟ تو عشاق کہتے ہیں، عشاق کہتے ہیں قاف سے مراد، توجہ کریں، عشاق کہتے ہیں قاف سے مراد یہ صدیق کی قاف ہے، قرنی میں قاف، صدیق کی قاف ہے، را عمر کی را ہے، نون عثمان کی نون ہے، یا علی کی یا ہے۔ مطلب بتایا، ابو بکر عمر عثمان کے زمانے کو مجھ سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا، 4 یاروں کا زمانہ بھی میرا زمانہ ہے۔ قرنی، اب جن کو خلافت راشدہ سمجھ میں نہیں آتی وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ لے، 4 یاروں کے بغیر کسی کا نہ گزر ہے نہ کسی کا بسر ہے، اس لیے کہ جو 4 یار والا ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت کے پیار والا ہے، جو 4 یار والا ہے وہی سچا اہل بیت والا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ قرنی، پہلے ابو بکر کا قاف لایا گیا، پتہ چلا پہلا زمانہ ابو بکر صدیق کا ہو گیا۔ بہرحال تو عرض کر رہا تھا، والعصر زمانے محبوب کی قسم، اور فی ان الانسان لفی خسر، تو میرے آقا نے فرمایا اس سے مراد ابو جہل ہے۔ توجہ کریں قرآن کی درس، اور بھی تفاسیر ہیں، یہ جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ علامہ مومن سبلنجی سے پڑھ رہا ہوں، ان کے حوالے سے، ہاں تھوڑا سا حوالہ بھی میں آپ سے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہاں سے کہہ گئے، تو جہاں سے کہہ گئے انٹرنیٹ پہ سرچ کر لینا، آپ کو کتاب ملے گی۔ ان الانسان لفی خسر، فرمایا انسان خسارے میں
جو تو سب خسارے میں جو بھی اس جماعت کے ہیں، لیکن اس میں فرمایا ابو جہل اس میں پہلے نمبر پر ہے۔ پھر کیا کہا؟ ان الذین آمنوا الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے کا اس سے ابو بکر صدیق ہے، وعملوا الصالحات کا اس سے عمر مراد ہے، وتواصوا بالحق اس سے عثمان مراد ہے، وتواصوا بالصبر اس سے سید السادات علی مرتضیٰ مراد۔ چار یار کی شان قرآن یوں بیان۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے چار یار، ہم کہتے ہیں قرآن میں رسول اللہ نے بیان۔ اور علامہ